کے بعد یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور اختر مینگل صاحب بھی اس کا حصہ ہیں، جماعت اسلامی نے بھی کہا، جے یو آئی کا کچھ کلیئر نہیں ہے بٹ بظاہر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، کہ کوئی پروٹیسٹ کریں گے، کوئی جوائنٹ یونائٹڈ اپوزیشن باہر نکلے گی. اس پر ہم پوچھتے ہیں اپنے اینالسٹ سے. جی متی. اب یہ تو ہماری روایت رہی ہے کہ رمضان میں تو پروٹیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نہ تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے نہ ہی احتجاج کیا جا سکتا ہے. احتجاج والی بات تو ہم مان لیتے، جھوٹ والی بات ہم واپس لیں. وہ کچھ لوگ شاید یہ اس حلقے میں پھرتا ہو جہاں ایسا ہی ہو تو اچھی بات ہے، اللہ کرے سب ایسے کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اس حوالے سے اس لیے بھی نہیں تقریر کرنا چاہتے یا بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز دینا چاہتے، اور خاص طور پہ افطاری سے پہلے تو بالکل نہیں، افطاری کے بعد. تو ہمارے یہاں یہ ایک روایت ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہوتا ہے وہ عید کے بعد ہی ہونا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان کو مرز وجود میں آیا، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں تاریخ میں رمضان کے دوران اتنا بڑا کوئی تحریک کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی. تو اب عید کے بعد کیا ہونا ہے؟ عید کے بعد کے لیے میرے خیال میں کچھ پازیٹیو نیوز ضرور آئیں گی، اور اس میں آپ دیکھ لیں گے 9 مئی کے جیسے بہت سارے مسلمان اب آہستہ آہستہ جو ہیں کچھ ریلیز ہونا شروع ہوئے ہیں، وہ اپنے پیاروں میں جا رہے ہیں عید منانے کے لیے، اور آئی ایم شیور کہ وہ ان کے لیے ہمارا خیال تھا 2-3 زیادہ نکلے. ہاں 8-10 لوگوں کو چھوڑا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ وہ تقریباً 18-20 کے قریب ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ملا، تو اس لیے اب انہیں چھوڑنا پڑا. اور پھر سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے بھی شاید وہ کارروائی کافی دیر تک رکی رہی. تو وہ ایک پازیٹیو وائب کریٹ ضرور ہوگی پی ٹی آئی کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ جو کے پی کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ خود پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے کہ جو تقریباً 630 کے قریب ملزمان ہیں جن کے خلاف مقدمات بنے ہوئے خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے حوالے سے، ان کے مقدمات بھی شاید وہ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر وہ چیز بھی ہو جاتی ہے تو چیزیں پھر اچانک سے ایک چیز اگر نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے تو وہ پھر خراب نہیں ہوگی. تو عید کے بعد جب اب دیکھنا یہ ہے کہ نارملائزیشن کی سپیڈ تیز ہوتی ہے یا احتجاج کی سپیڈ تیز ہوتی ہے. تو اگر نارملائزیشن کی سپیڈ تیز ہوئی تو آبویسلی پھر احتجاج جو ہے وہ ہوگا تو صحیح، مگر شاید اس حد تک نہ ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی علی امین گنڈا پور بھی جو ہے وہ کورٹ کمانڈر پشاور کے پاس انہوں نے باقاعدہ ایک افطار بریفنگ کہہ لیں یا اسے تو اس پہ بھی گئے تھے. اور اس کے علاوہ سے بھی اس کے حوالے سے بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وفاق کی طرف سے شاید کے پی کے لیے کچھ اچھی پازیٹیو وائبز آئیں، کچھ ان کو جو وہ اپنا شیئر مانگ رہے ہیں ایوارڈ میں، تو اس میں شاید اس کے لیے کچھ ریلیف ہو. تو یہ بہت سارے ایک آپشنز ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ نارملائزیشن کی سپیڈ تیز ہوتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے بھی. اور ہم دیکھیں گے شاید عید کے بعد عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں سے بھی کچھ میچور ہو جائیں، آلدو پرماننٹلی نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اگر کسی میں ایکویٹل ہو تو اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکے گی مہینے بعد. تو ایک ماحول ایسا ضرور بنے گا کہ جس میں عمران خان جو ہیں ان کو ریلیف ملتی نظر آئے گی. مگر میرے خیال میں یہ ویسی ریلیف ہے جیسے کہ نواز شریف کو ملی ہے ریلیف، مگر وہ جس کو کہتے ہیں نا ایمرجنسی پلس، تو یہ ریلیف مائنس والی ریلیف ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو ریلیف ملی بھی اور اینڈ پہ پھر پین بھی ملا. مگر اب خان صاحب کا بھی یہ ہے کہ ریلیف ملے گی لیکن ان کی سچویشن بھی نواز شریف صاحب والی ہی الٹیمیٹلی ہوگی، جس میں وہ مائنس اگر ہوں گے بھی تو وہ یہ کہیں گے نہیں کہ میں مائنس ہو گیا. عمران خان جی ہونے نہیں والے مائنس. اچھا جی، یہ بخاری صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کچھ دکھائی دیتا ہے؟ ایک بڑی ایک اور دلچسپ بات تھی جو عمران خان نے کہی میڈیا کو. انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو پیغام بھی دیا، انہوں نے کہا میں نے بات بھی. مجھے کوئی سمجھ شاید یہی آئی کہ یہ لکھا گیا سوشل میڈیا میں، آپ کریکٹ کریں مجھے، کہ انہوں نے کہا میں نے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھیجا، پھر عارف الوی صاحب کے فون سے فون کرنے کی کوشش کی کہ معاملات اس طرح ان میں بگاڑ نہیں ہے. تو کچھ انڈیکیشنز بخاری صاحب آپ کو لگتی ہیں وہی؟ آپ تو ویسے شروع میں بھی یہی کہہ رہے تھے جو ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کی بات. میرا خیال یہ ہے کہ جو لاسٹ پریس کانفرنس کی ہے عمران خان صاحب نے، اس میں جس طرح کی اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے جو کہ ان کی روایت رہی ہے، اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ آرمی چیف سے یا کسی بھی سینئر اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر سے ان کی ملاقات یا کوئی راستہ بننے جا رہا ہے،
مجھے تو ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے. جہاں تک عید کے بعد احتجاج کا تعلق ہے، اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، ابھی عطر کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کی پارٹی میں اب مزید توڑ پھوڑ کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے جس خوفناک طریقے سے یہ پارٹی پہلے ٹوٹی پھوٹی تھی، جن لوگوں کے بارے میں کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہ چاہے استحکام پاکستان پارٹی ہے، وہ چاہے پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے، ایک بڑا پورشن جو ہے وہ ان کے آلموسٹ فلی کمانڈ میں ہوتے ہوئے ٹوٹ گیا تھا. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید پبلک میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے اہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ پارٹی کو کوئی ذوق پہنچتا ہے اس سے یا نہیں پہنچتا ہے، یہ تو میرے خیال سے دیکھنا پڑے گا. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، اب یہ ثابت ہو چکا کہ کے پی کے میں ان کا زور بہت ہے اور بہت بڑا احتجاج انہوں نے حال ہی میں کیا بھی تھا. وہاں بڑے بڑے جلوس نکلے، بڑے بڑے جلسے کیے گئے، لیکن امپیکٹ اس کا تبھی بنے گا جب اس کا پنجاب میں خاص طور سے اور سندھ اور بلوچستان میں بھی کہیں کہیں کوئی امپیکٹ نظر آئے گا. کیا یہاں کی جو تنظیمیں ہیں پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، ان میں اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے؟ کیونکہ 2-3-4 دفعہ یہ ٹرائی ہو چکا ہے کہ خاص طور سے لاہور میں کوئی امپیکٹ نہیں بن سکا. اب آپ کہہ لیجئے یہ کہ حکومت نے بننے نہیں دیا، وہ ظاہر ہے حکومت تو کبھی بھی بننے نہیں دے گی، لیکن وہ ناکام ہوا اس حد تک کہ لاہور میں قطعاً کوئی امپیکٹ اس کا نہیں تھا. یہی حال سندھ میں بھی تھا. تو اوور آل امپریشن تو تبھی بنے گا جب پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ پاکستان بھر میں نکلیں گے. یہ ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے اس کا تو دار و مدار سارا جو ہے وہ عید کے بعد جب یہ اعلان ہوگا تو اس کے اوپر ہے. لیکن اگر وہ ایک بھرپور احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خان صاحب بھی مضبوط ہو گئے اور ان کی پارٹی بھی بہت مضبوط ہوگی. یہ اب دیکھنا باقی. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رہے ناظرین کہ عمران خان صاحب نے کل جو بات کی ہے وہ ایک پیغام بھی انہوں نے یہ دیا کہ اگر آپ سیکریفائس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اگر آپ ہمت نہیں کریں گے تو پھر آپ ہمیشہ کیا غلامی میں رہیں گے. اچھا، وہ میں جس عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ میں بخاری صاحب سے ایگری کرتا ہوں، پارٹی ٹوٹ سکتی، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی لیڈر چھوڑ کے نہیں جائے گا، لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح لوگ پہلے بھی وہ ووٹ بینک اس طرح نہیں ٹوٹے گا. اینڈ سو ان دیٹ سینس لیڈر کا جانے کا انکانسیکوینشل ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا الیکشن میں کیا ہوا ہے. تو وہ ہے. اب الیکشنز کے بعد وہ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں کچھ جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں نا، جس طرح خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، انہوں نے جا کے میٹنگ بھی کی، بریفنگ بھی لی، تو جتنے ہی زیادہ یہ جو اقتدار کا بوجھ ہوتا ہے یہ بڑا مزیدار بوجھ ہوتا ہے، اس کو اتارنا نہیں چاہتے لوگ. وہ جو انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے پرسونا نان دی گراٹا تھے پاکستان کے اندر. کبھی خبریں آتی تھی کہ پتہ نہیں وہ افغانستان چلے گئے ہیں، کبھی وہ کدھر چلے گئے ہیں، اور اس میں بھی وہ ملوث ہیں. آج وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں پروٹوکول میں آ رہے ہیں، جیل میں بھی مل رہے ہیں خان صاحب سے، ان کو بریفنگز بھی دی جا رہی ہیں. تو جماعت جتنا زیادہ سسٹم کے اندر ہوگی اتنا زیادہ ان کے لیے وہ ایکسٹریم لیول کا احتجاج کرنا مشکل ہوگا. بہت اچھی بات. تو میرے خیال میں جو لوگ ان کو کمپلیٹلی سسٹم سے باہر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ان کو جتنا زیادہ باہر کریں گے یہ اتنے زیادہ ایکسٹریم ویوز پہ آئیں گے. تو جو موجودہ حکومت والے ہیں یا پنجاب جو حکومت ہے، بات بتائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں ریلیف ہے اور کہیں گنڈا پور صاحب کو بلایا گیا کور کمانڈر کا، آپ کا خیال ہے کہ اگر جو کرنے والے تھے وہ نہ چاہتے تو یہ ہوتا؟ ظاہر ہے کہیں یہ کلیئرٹی ان میں بھی آ گئی ہے کہ بھئی اٹ کانٹ بی بلیک اینڈ وائٹ. جی آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں، بالکل کلیئرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جس طرح جو آپ کے صوبائی لیول پہ ہوتی ہیں، جس طرح اگر آپ پی ٹی آئی کو جی پی اے چوک پہ احتجاج کرنے دیں گے پنجاب کے اندر تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اسی طرح دیگر جگہوں پہ آپ کسی جگہ پہ ان کو کوئی ریلی نکالنے دیں گے. عالیہ حمزہ ملک کو اور صنم جاوید کو اٹھا کے سرگودا لے کے جانا ضروری تھا. مطلب کچھ چیزیں نا سمبولک ہوتی ہیں، دو چیزیں چل رہے ہیں، تو وہ جب تک دونوں طرف سے کچھ آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی ریلیف دے سکے. جو حکمران ہیں وہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریلیف دیں گے تو اس سے مجھے لگتا ہے ماحول بہتر ہو سکتا ہے.